ہیرا منڈی کی نائکا ہوتی ہیں یا پھر شوبز انڈسٹری میں ایک بڑا جو نام ہوتا ہے یا کوئی ڈانسر ہوتی ہیں، وہ بڑے بڑے بیوروکریٹس کو جو اپنے اشاروں پر نچاتی ہیں۔ اقتدار کے وانوں میں بیٹھے بڑے بڑے تگڑے لوگ وہ خواتین کے اشاروں پہ ناچتے رہی۔ یہ جو ہیرا منڈی کی نائکا ہوتی ہیں یا پھر شوبز انڈسٹری میں ایک بڑا جو نام ہوتا ہے یا کوئی ڈانسر ہوتی ہیں یا پھر کوئی بڑی خوبصورت خاتون جس کا تعلق جو ہے اس انڈسٹری کے ساتھ ہو، وہ بڑے بڑے بیوروکریٹس کو جو ہے اپنے اشاروں پر نچاتی ہیں، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ مطلب کیسے سارے بیوروکریٹس کو نہیں بڑے وہ کالی بیڑوں کو کالی بیڑوں کو یہ کیا، لیکن جن کے تعلقات ہوتے ہیں، جن کے تعلقات ہوتے ہیں وہ ساروں کو نہیں، سارے ایک کیٹیگری کے نہیں ہوتے۔ ہاں بالکل۔ ابھی تو میں نے خود ذکر کیا اس حوالے سے، وہ چند ایک پولیس افسران ہوں گے، چند ایک بیوروکریٹ ہوں گے، چند ایک سیاستدان ہوں گے، ٹھیک ہے، سارے ایک کیٹیگری کے نہیں ہوتے۔ تو اس میں اگر آپ نے صرف بیوروکریٹ کا نام لیا ہے، آپ ہسٹری میں جائیں، اقتدار کے وانوں میں بیٹھے بڑے بڑے تگڑے لوگ وہ خواتین کے اشاروں پہ ناچتے رہے ہیں۔ ابھی اقتدار میں ہیں، اقتدار کے اوانوں کی بات کر رہا ہوں، اوور آل بات کر رہا ہوں۔ اوکے ابھی کا ذکر کر کے میرے مگر نا سیاستدانوں نے پوا دے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ ہسٹری میں چلے جائیں آپ، جنرل رانی کا بڑا ذکر آتا تھا۔ بالکل۔ اب وہاں سے اب آپ شروع ہو جائے، میں نے اشارہ دیا تو اقتدار کے وانوں تک ان کی رسائی ہوتی ہے۔ آج بھی ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی کی تو ہوگی، کسی نہ کسی کے ساتھ ہوگی، تو اس کے بغیر ان کے معاملات زندگی نہیں چلتے۔ اس لیے ان خواتین کا بڑا اہم رول رہا ہے ہمیشہ۔ ٹھیک، ایک زارا اکبر بڑی ڈسکس کی جاتی ہے، آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں، ان کا جو کہ سیاستدانوں کے ساتھ تعلقات اور معاملات؟ نہیں، آپ ایک زارا اکبر کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ بڑے یہاں بہت لمبی لسٹ ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، وہ تو ایک دور تھا اس کا بھی، آئی ایک پیپلز پارٹی کے رہنما کی اہلیہ بھی رہ چکی ہیں وہ۔ تو اس کے بعد آپ خالی زارا اکبر کو نہ دیکھیں، بہت سارے ایسے نام ہیں، بہت ساری، اب کسی کی کیا کردار کشی پہ ہم جائیں، بہت سارے لوگوں کی، خواتین کے نام، شوبز انڈسٹری سے وابستہ بڑی بڑی ہیروئنز جن کے بڑے نام ہوئے ہیں، کئی ماضی کا حصہ بھی بن گئی ہوئی ہیں، ان کا پھر میں کہہ رہا ہوں ان کے اقتدار کے ایوانوں تک ان کی رسائی ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، پائے صاحب آخر میں کیا پیغام دیں گے ان خواتین کو؟ نہیں ویسے ٹوٹل ہماری آج کی پوڈ کاسٹ کا جو ایک اینڈ پہ کنکلوژن ہوتا ہے، ایک پیغام ہوتا ہے، ایک پازیٹیو میسیج ہوتا ہے۔ دیکھیں، میں نے اس میں آج کل نا ہمارے بہت زیادہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، پھر بات وہیں میں کروں گا، کوئی ایسے کرداروں کی کہ جو جرائم کی دنیا کے ایک بڑے باب رہے ہیں، باپ نہیں باب رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیسن ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں، ہم ان کی بہادری کے قصے سناتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کے پاس راکٹ لانچر تھا، فلانی گن تھی، اس نے اس کو اٹھایا، اس سے یوں پیسے لیے، اس نے اس کو جلا دیا، ان کی بہادری دکھاتے ہیں کہ وہ بڑے خوفناک تھے، دہشت گرد تھے۔ میرا یہاں پہ ایک ہے، ہم بجائے ان کی بہادری کے واقعات بتائیں، ان کے انجام بتائیں، بالکل، کہ پولیس کے ہاتھوں کس بے دردی سے پھر وہ لوگ مارے گئے تاکہ آنے والے بچے جو ہیں وہ ان سے یا مخالفوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ جرائم کی دنیا میں کوئی فیوچر نہیں ہوتا، جرائم کی دنیا کی کوئی لمبی زندگی نہیں ہوتی، اور میں نے بڑے بڑے جرائم پیشہ لوگوں کو دیکھا ہے بعد میں کہ ان کی فیملیز رول گئی ہیں، ان کے بچے رول گئے ہیں۔ کبھی آپ لاہور کے، آپ باقی پورے پنجاب کی یا پورے ملک کی جیلوں کو چھوڑیں، آپ لاہور کی سینٹرل جیل اور کوٹ لکھپت جیل کے باہر جا کے کھڑے ہوں ایک دن، تو آپ دیکھیں وہاں پہ بوڑھی ماں، جوان بہنیں یا بیویاں کس طرح وہاں رول رہی ہوتی ہیں، اور ان کے پیارے اندر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو وہ اس وقت وہ بدماشی کرنے والوں کی غیرت کہاں جاتی ہے کہ جب وہ کسی کو مارنے سے تو پرہیز نہیں کرتے، بڑے گنڈے بنتے ہیں، تو اس کے بعد وہ تو خود تو اندر ہوتے ہیں، باہر ان کی ماں، بہن، بیٹی، بیویاں رول رہی ہوتی ہیں، تب ان کی غیرت کہاں جاتی ہے؟ تو ہم سب کو ان چیزوں سے لیسن حاصل کرنا چاہیے، ہمیں لوگوں کو یہ شعور دینا چاہیے کہ جرائم کی جو دنیا ہے، کرائم کی جو دنیا ہے، اس میں کچھ نہیں رکھا ہوا۔ اور دیکھیں CCD نے جس طرح ڈنڈا پھیرا، بالکل ٹھیک ہے، سارے اس وقت کہاں گئے؟
چلیں ٹھیک ہے. اچھا فائز صاحب, ایسے ہی نا اینڈنگ ہو رہی تھی ہماری, ہم نے میسیج بھی دے دی, ایک سوال آیا بڑا انرجیٹک ہو کے, آپ نے بھی اس پہ تھوڑی سی ڈسکشنز کرنی, میں نے بھی, آپ نے اپنے انالیسس کا اظہار کرنا ہے, اور میرا سوال ہی آپ سے ہونا ہے کیونکہ اس وقت میں نے آپ سے پوچھنا ہے. اس وقت سوشل میڈیا پر ایک بڑا ٹرینڈ بنا ہوا ہے, لوگ اس کو ڈسکس کیے جا رہے ہیں, چہم گوئیاں جاری ہیں. ریحان طارق نے ایک ٹک ٹاکر خاتون کا انٹرویو کیا ہے جس میں وہ لڑکی کہتی ہے کہ 25,000 میں کیا کیا کرتی, اپنے گھر کے بل دیتی, اپنے بھائیوں کی فیس دیتی, اپنے گھر کو چلاتی, میں کیا کرتی, مجھے اس 25,000 سے نکلنا تھا, مجھے کسی کی ملازمت نہیں کرنی تھی, اگر آج میں ٹک ٹاکر بن گئی ہوں تو اس میں کیا حرج ہے. اور وہ ریحان طارق کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ نے اس کو اتنے ٹف کوسچنز کیوں کیے, کیا کہیں گے آپ؟ یار ایک چیز میں جانتا ہوں جی, میرا کبھی کوئی ریحان طارق صاحب سے میرے قابل احترام ہے, سارے ایک اینکر ہیں, بالکل. تو ایک چیز میں دیکھتا ہوں, اب میں آپ کے پاس آیا ہوں, گھر تو دشمن بھی چل کے ہے, اس کو عزت دینی چاہیے. جو ایک روایات ہوتی ہیں نا, خاندانی لوگوں کی ہوتی ہیں, جو بڑے ظرف کے لوگ ہوتے ہیں, یا اخلاقیات کا تقاضا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر چل کے آپ کا مخالف بھی آ گیا نا تو آپ اس کو عزت دو. ٹھیک ہے. اب میں اگر آپ کے پاس آیا ہوں, میں آپ کا مہمان ہوں, تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ مجھے عزت دیں, نہ کہ مجھے یہاں بٹھا کے آپ ذلیل کرنا شروع کر دیں. آپ کو کوئی یہ رائٹ نہیں ہے. لیکن اچھا وہ لڑکی کہتی ہے, میں لڑکی کی بات نہیں, میں اوور آل بات کر رہا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی تک میں نے ان کی کئی جو انٹرویوز کا سنا, خیر دیکھے اتنے زیادہ تو نہیں تھے, میں نے چھوٹے چھوٹے کلپ کئی دیکھے ہیں, پھر ان پہ جو تنقید کی جاتی ہے, میں ویسے ان سب پہ حیران ہوتا ہوں کہ وہ جاتے کیوں ہیں. جاتے کیوں ہیں, ہر دفعہ بات بھی یہ, جب آپ کو پتا ہے کہ میں گیا ہوں, میرے ساتھ کیا ہوا ہے, تو کیا آپ کو نہیں جانا چاہیے, کیونکہ یہ اب ایک ٹرینڈ ہی بن گیا. ٹرینڈ بن. اچھا بھائی صاحب, اس میں وہ خاتون خود کہہ رہی ہے, نہیں ایک اور چیز, آپ کو بلو دا بیلٹ نہیں جانا چاہیے, ذاتیات پر اٹیک نہیں کرنا چاہیے. اور دیکھیں نا, پورا پری پلانڈ ہوتا ہے جو میں نے دیکھا ہے, کوشچن کرنے والے بھی لوگ بٹھائے ہوتے ہیں اپنے, جو ایسے کوشچن کریں گے جس سے اگلے کی تذلیل ہو. مطلب ریحان طارق کے پوڈ کاسٹ میں پورا پری پلان, وہ مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے نا. اچھا, کہ وہ ایک پتہ نہیں کیا کوئی. اچھا لیکن وہ لڑکی کہتی ہے کہ میں مطمئن ہوں کہ آپ جیسا اینکر ہونا چاہیے, اس طرح سوال کرنے چاہیے, اور کوئی ایسا چینل ہے کہ جو پوری بات کو چلا رہا ہے. وہ لڑکی خود اس بات کو آن کر رہی ہے, ایڈمٹ کر رہی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ میں آپ سے انٹرویو کرتے ہوئے, آپ پوڈ کاسٹ میرا کر رہے ہیں, میں خوش ہوں, اور اس نے بھی بڑے تگڑے تگڑے جواب دیے. لیکن اس وقت جو سوشل میڈیا پر ایک دفعہ ہائپ کے سنسیشن بنی ہوئی ہے, وہ اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک تو آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ انہیں بھائی جانا ہی نہیں چاہیے, اگر انہیں اتنا خطرہ ہے تو بھائی انہیں اپنی اگر عزت بچانا پتہ ہے, ایک بندہ کرتا ہی کاؤنٹر کوسچن ہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں اس میں بتاؤں, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں واقعی بہت تذلیل نظر آئی مہمانوں کی. ٹھیک ہے. اب وہ پھر بات اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے تو بات کافی لمبی ہو جائے گی. میں تو سمپل ایک بات کہی ہے کہ ٹھیک ہے, اچھے انٹرویوز ہوتے ہیں, آپ کریں, آپ کے کسی کا تمسخر نہ اڑائیں, کسی کی ذاتیات پر نہ جائیں, اور ایک جھگڑے والی صورتحال نہ بنائیں وہاں پر. ٹھیک ہے. اور یہاں تو نہ کوئی جرنلسٹ کرتے ہیں. جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا, الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا, ہم پرنٹ میڈیا سے وابستہ تھے, تو ہماری کوشش ہوتی تھی کہ ہم جس کا انٹرویو کریں نا اس کو غصہ دلائیں. وہ غصے میں آئے گا تو اندر کی بات باہر آئے گی. ایک طریقہ کار ہوتا ہے جرنلسٹ, کرتے ہیں جرنلسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ انٹرویوز کی طرف آ جائیں, اس میں بھی چلتا ہے. لیکن جب آپ کسی کی ذاتیات پہ جانا شروع کرتے ہیں اور اس کی تذلیل شروع کرتے ہیں, اٹس ناٹ گڈ. میرے نزدیک مہمانوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے.